فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم۔ آج کی اس خوبصورت وقار تقریب میں ہمارے بہت ہی پیارے بھائی محترم فاضل معاویہ صاحب کے خوبصورت کلام سے آپ نے اپنی سماعتوں کو منور کیا۔ ہمارے دیگر بھائیوں نے آج کی اس محفل کو رونق بخشی، تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کا آنا، سنانا اور سننا قبول و منظور فرمائے۔ خوبصورت محفل کے انعقاد پر محترم مولانا عثمان مدنی صاحب، سرپرست بزم ابچاریات، حافظ محمد مدین شیبی صاحب، حافظ مدین عثمانی صاحب، مولانا طلحہ صاحب اور دیگر اراکین بزم ابچاریات جنگ جنہوں نے اس تقریب کو سجایا، اللہ تعالیٰ انہیں ہمت دے، توفیق دے کہ وہ ایسے پروگرامات کا انعقاد کرتے رہیں۔ بہت سے لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف تقریبات کے لیے بڑی محنت کرتے ہیں، بڑی کوشش کرتے ہیں، اور اس بہت بڑی کی جانے والی محنت کا نتیجہ ظاہری طور پر ایک وقتی خوشی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر بعض لوگ مختلف ٹورنامنٹ کروانے کے لیے بڑے چندے اکٹھے کرتے ہیں، نیزہ بازی کے لیے، میلے ٹھیلے کے لیے، مختلف کاموں کے لیے نوجوانوں کی صلاحیتیں بھی خرچ ہوتی ہیں، مال بھی خرچ ہوتا ہے۔ بڑے ہی نصیب والے ہیں وہ نوجوان اور بڑے ہی نصیب والے ہیں وہ لوگ جن کی صلاحیتیں اور ان کا مال ایک ایسی تقریب اور ایسے پروگرام کے لیے خرچ ہو جہاں بات مصطفیٰ کی اور یاران مصطفیٰ کی۔ سبحان اللہ۔ ایسی محفلوں میں سننے اور سنانے والے یہ تو 3-4 گھنٹوں تک ہونے والے پروگرام کا منظر ہے۔ ویسے اس سے پہلے کئی مہینے پہلے اس کے لیے مشورے کرنا، اس کے لیے اہتمام کرنا، اس کے اشتہار کی منصوبہ بندی، اور جو لوگ اشتہار بنواتے ہیں ان بیچاروں کو پتہ ہے کہ اس کی پھر وہ ترتیب کس طرح سے بناتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کے کمپوزر کے پاس کتنے وقت لگتے ہیں، پھر ان کا دیر سویر کا جو مرحلہ ہوتا ہے اس میں ان کی کتنی مرتبہ ہارٹ بیٹ تیز اور کم ہوتی ہے۔ ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد جب ایک تقریب سج جاتی ہے نا تو اس سجی ہوئی تقریب پہ مہمان آ کے بیٹھتا ہے اور مہمان آ کے سنتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑی محنت ہوتی ہے۔ بے شک اس محنت کے بعد پھر ان دوستوں کی اور ان ساتھیوں کی تحسین نہ کرنا یہ زیادتی ہے۔ اب اس محفل کے پیچھے ایک محنت اور اس محفل کے پیچھے کی جانے والی محنت پر داد تحسین، بس ایک ہی جملہ کہوں گا، تقریر کرنے کے لیے آج نہیں بیٹھا ہوا۔ ایک محفل کے پیچھے محنت اور اس محنت کرنے والے لوگوں کو خراج تحسین۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، ایک محفل کے لیے کی جانے والی محنت اور ان محنت کرنے والوں کو داد تحسین کہ بہت اچھا سجایا، کمال کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ جب بھی کسی محفل کے انتظام کرنے والے کو داد تحسین اس لیے دی جائے کہ اس نے محفل بہت اچھی سجائی، محمد کے صحابہ آتے ہیں چونکہ انہوں نے حضور کا سارا دین ہم تک پہنچا کے ایسی محفل سجائی ہے کہ دنیا کے ہر کافر نے وار کیا جو محفل صحابہ نے سجائی آج تک سجی ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جب ہر محفل کے منتظمین کو، ہر محفل کے رضاکاروں کو
خراج تحسین پیش کیا جائے تو سب سے پہلے کیوں نہ اس محفل کے منتظمین کو خراج تحسین پیش کیا جائے جنہوں نے مکہ مکرمہ میں حضور علیہ السلام کے دربار میں آنے کے بعد عرض کی یا رسول اللہ آپ مدینہ میں تشریف لے آئے، محفل وہاں سجے گی، اور حضور تشریف لے گئے اور محفل سجی مدینہ منورہ میں۔ ایک محفل آج ہے جو جامع اشرفیہ میں سجی، اور ایک محفل وہ تھی جو غار ثور میں سجی۔ اس محفل میں سننے والے بھی کئی ہیں، سنانے والے بھی کئی ہیں، دیکھنے والے بھی کئی ہیں، دکھانے والے بھی کئی ہیں، لیکن غار ثور کی محفل میں دکھنے والا ایک تھا، دکھانے والا ایک تھا، سننے والا ایک تھا، سنانے والا ایک تھا، دکھنے والا صدیق تھا، دکھانے والا رسول تھا۔ جب دونوں غار ثور سے نکل کے قبا کے مقام پر پہنچے تو ابو بکر کا چہرہ اتنا منور ہو چکا تھا، پہچاننا مشکل ہو گیا نبی کون ہے، صدیق کون۔ جلسے ہوئے نا، کوئی جلسہ ہو گیا دار ارقم میں، اور کوئی جلسہ ہو گیا عمر کے آنے پہ کعبہ میں، اور کوئی جلسہ ہو گیا ابو بکر کی میزبانی میں ثور میں، سبحان اللہ، اور کوئی جلسہ ہو گیا عائشہ کی گود میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور دنیا سے گئے، سب بتاتے ہیں حضور کا سر حضرت عائشہ کی گود میں۔ حضور کہاں جا رہے ہیں؟ کہتے وہاں جا رہے ہیں، سبحان اللہ، وہاں جا رہے ہیں۔ اللہ۔ اور دوسرا منظر ہے ابو بکر کی گود میں، حضور کہاں جا رہے ہیں؟ مدینے جا رہے ہیں، مدینے جا رہے ہیں۔ ایک گود میں سر ہے تو مدینے جا رہے ہیں، اور ایک گود میں سر ہے تو وہاں جا رہے ہیں۔ تو ابو بکر کی گود سے نکل کر مدینہ، عائشہ کی گود سے نکل کر سبحان اللہ، جہاں خود فرمایا اللہم بھی رفیق اعلیٰ۔ اب یہ دو سفر ہوئے، ایک سفر مدینے کا اور ایک سفر مدینے سے مدینے کا۔ اب یہ دو سفر، دو گودیں، ایک حضرت ابو بکر صدیق کی گود ہے اور حضور مدینہ میں چلے گئے، اور ایک حضرت عائشہ کی گود ہے۔ اب ایک حاجی گیا جنڈ سے ہو یا جھنگ سے ہو، راول پنڈی سے ہو یا اسلام آباد سے ہو، جہاں سے بھی ہو، جانے والا گیا، حج کر لیا، لوگوں سے پوچھتا ہے کعبے میں رب رہتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں نہیں، رب کی تجلی ہے، اس کے ارد گرد طواف کرنے۔ اس کے بعد وہ بندہ مدینے میں جاتا ہے، مدینے میں جا کے گنبد خضرا کے نیچے کھڑے ہو کے کہتا ہے اچھا وہاں رب نہیں رہتا، یہاں رسول رہتا ہے؟ تو کہنے والا کہتا ہے تم نے ایک بات کو ذہن میں رکھا یا دو کو؟ کہتا نہیں، ایک کو ذہن میں نہیں رکھا، دو کو بھی ذہن میں نہیں رکھا، تین کو بھی ذہن میں نہیں رکھا، میرے ذہن میں باتیں چار ہیں، ہر حاجی کے ذہن میں باتیں چار ہیں۔ میں نے کہا کون کون سی؟ ہر حاجی کہتا ہے پہلی بات ذہن میں یہ ہے کہ یہاں پہ سونے والے پاک پیغمبر، دوسری بات ذہن میں یہ ہے ساتھ آرام کرنے والے ابو بکر، تیسری بات ذہن میں یہ ہے ساتھ آرام کرنے والے عمر، چوتھی بات ذہن میں یہ ہے حجرہ عائشہ کا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حجرہ عائشہ کا، اور آرام کرنے والے نبی، اور نبی کے ساتھ نبی کے سسر سبحان اللہ، یعنی کہ ابو بکر، اور نبی کے ساتھ نبی کے سسر یعنی کہ عمر۔ اچھا حجرہ ہے ابو بکر کی بیٹی کا، اور آرام کر رہے ہیں ابو بکر کے داماد، اور خود ابو بکر اور ساتھ عمر۔ اب ایک آدمی کہتے ہیں مولانا ایسی باتیں کریں جس میں سب ساتھ ہوں، ایسی باتیں کریں جس میں سب رل مل جائے، ایسی نہ کریں جس میں کچھ رل جائیں کچھ نہ رلے۔ میں نے کہا ذرا بات کھول کے کرو نا، کیا کرتے ہو؟ کہتے کھلی بات یہ ہے کعبہ ایک، نبی ایک، قرآن ایک، تو اس پہ اتفاق کر لو۔ میں نے کہا میرا نبی اکیلا مکے سے غار تک نہیں جاتا،
میرا نبی غار سے نکل کر مدینہ پہنچے تو اکیلا نہیں جاتا، جب میرا نبی دنیا سے جائے تو عائشہ کی گود میں سارے، جب میرے نبی دنیا سے جائے تو ساتھ سسر ابو بکر و عمر کو سلا لیتے ہیں۔ تو کہتا ہے کعبے میں اکٹھے ہو جاؤ، تم کہتے ہو قرآن پہ اکٹھے ہو جاؤ، تم کہتے ہو مکہ اور مدینہ پہ اکٹھے ہو جاؤ، باقیوں کی بات نہ کرو۔ نبی ابو بکر عمر کے علاوہ جاتا کوئی نہیں، تو ابو بکر کے عمر کے علاوہ چلنا چاہتا ہے، یا تو ابو بکر عمر کو علیحدہ دکھا دے، اگر علیحدہ دکھا نہیں سکتا تو پھر مسلمان مر سکتا ہے، نہ نبی کو چھوڑے، نہ ابو بکر عمر کو چھوڑے، نہ حجرہ عائشہ سے غداری کرے۔ جو کرے غداری تو کرے حجرہ عائشہ سے، لیکن مسلمان حجرہ عائشہ سے غداری کر سکتا؟ کر سکتا؟ کہتے آپ بڑی بڑی باتوں پہ اکٹھے کیوں نہیں ہوتے؟ بڑی بڑی باتوں پہ اکٹھے کیوں نہیں ہوتے؟ نبی پہ اکٹھے ہو جاؤ۔ میں نے کہا کس نبی کی بات کر رہے ہیں؟ انہی کی نا جنہوں نے غار میں جانے سے پہلے کہا ابو بکر پہلے تم جاؤ، سبحان اللہ، پہلے ابو بکر، یا رسول اللہ میں جاؤں گا۔ چلے گئے، غار کو صاف کیا، توجہ ہے، آسان کر دیتا ہوں۔ رات کا وہ پہر ہے جس میں لوگ جاگتے ہوئے بھی سو جاتے ہیں، لیکن یہ جو قوم ہے نا، یہ ٹوپیاں داڑھی والی، یہ سونے والے نہیں ہیں، سبحان اللہ، یہ سونے والے نہیں ہیں۔ اور جب کبھی ان کو غار میں پناہ لینی پڑ جائے تب تو یہ بالکل بھی نہیں سوتے، غاروں میں جاگتے ہیں، جاگتے بھی ہیں اور وہاں سے جھانکتے بھی ہیں، اور جب جاگ کر جھانکتے ہیں تو پھر حالت پتہ کیا ہوتی ہے؟ پھر 44 ملکوں کے لوگ کہتے ہیں اللہ کی پناہ، اللہ اکبر، ہمیں نکالو، ہمیں بچاؤ، کوئی راستہ نکالو۔ حضرت ابو بکر اندر گئے، غار کی صفائی کی، جب ساری غار کی صفائی ہو گئی تو عرض کی یا رسول اللہ مہمان خانہ تیار ہے، اندر تشریف لے آئے۔ اب کسی صاحب دل نے یہ کہا کہ دیکھو سنو، جس غار کو صاف کیا گیا وہ تھی غار سور، اور پہلے اندر گئے ابو بکر، تو دل ہے غار کی طرف، اس غار میں پہلے آئے گا ابو بکر، دل غار ہے، اس میں پہلے آئے گا ابو بکر۔ جب ابو بکر آ جائیں گے تو پھر مصطفیٰ آ جائیں گے۔ اگر غار سور میں پہلے ابو بکر جائیں اور صفائی کریں اور بعد میں مصطفیٰ آ جائے، دل کے غار میں پہلے ابو بکر جائیں گے، جب دل صاف ہو جائے گا نبوت آ جائے گی۔ اگر غار سور میں پاک پیغمبر ابو بکر کی گود میں آرام کرتے ہیں، ڈنگ مارنے والا ڈنگ مارتا ہے، ابو بکر کا پیرا چھوٹتا کوئی نہیں، سمجھنے والے سمجھ گئے۔ جب غار میں ابو بکر آ جائے اب نبوت آ گئی ہے، کفر کا وار چل سکتا ہی کوئی نہیں۔ اور جہاں ابو بکر نہ ہو، جہاں ابو بکر نہ ہو، وہاں پہ پھر وار ایسا ہوتا ہے، نہ تراویح نہ قرآن ہوتا ہے، وہاں پھر وار ایسا ہوتا ہے، نہ اذان نہ نماز ہوتی ہے، وہاں پھر وار ایسا ہوتا ہے، نہ شرم ہوتی ہے نہ حیا ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں امت کو اکٹھا کرو، وحدت امت، ساری امت کو اکٹھا کرو، سب کو ایک پیج پر لے آؤ۔ آپ کو پتہ ہے حضور کے جانے کے بعد ساری بات بھول جائیں تو مجھے آپ سے شکوہ نہیں، یہ بات دل پہ لکھ کے جانا۔ کہتے وحدت امت، حضور کے جانے کے بعد میرے نبی کی ساری امت کسی ایک بندے پہ جمع ہوئی ہے تو اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ جمع ہوئے یا نہیں ہوئے؟ حضور کے جانے کے بعد اگر ساری امت ابو بکر صدیق پر جمع ہے تو پھر اس کا صاف مطلب ہے امت آج بھی متحد ہو سکتی ہے تو ابو بکر کے پیچھے ہو سکتی ہے۔
बेशक अबू बकर को न मानकर उम्मत को इकट्ठा करना मुमकिन, और जो अबू बकर को न मानता हो वो उम्मत के अफराद में से हो सकता नहीं है। तो बात सीधी है, इत्तफाक होगा तो अबू बकर पर होगा, और इख्तलाफ होगा तो अबू बकर पर होगा। इकट्ठे होंगे तो किस पर होंगे? किस पर? भाई सब बोलेंगे तो अगली बात होगी। किस पर? किस पर? आज सारे इकट्ठे हैं तो किस पर? किस पर? मैं सलाम पेश करता हूँ अल्लामा सईद हसन साहब को। जब जंग तशरीफ लाए तो उन्होंने एक जुमला कहा, उन्होंने कहा आपस में इख्तलाफ लख हो, लेकिन जो कुत्ता भौंकिया ना अबू बकर सिद्दीक नू, फिर मेरे तो रिया नहीं गया। सुभान अल्लाह बेशक। और आज पाकिस्तान के तमाम आलो सुन्नत उम्मत के हर फर्द ने इकट्ठा होकर बता दिया कि नुक्ता-ए इत्तेहाद का नाम अबू बकर है। नुक्ता-ए इत्तेहाद का नाम क्या है? क्या है? गुज़िश्ता कल मियां जलील अहमद शरफपुरी, शरफपुर शरीफ के सज्जादा नशीन, उनकी दावत पर अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर, अल्लामा सिराजुल हक, अल्लामा मोहम्मद अहमद लुधियानवी और दीगर बरेलवी आले हदीस देवबंदी मकातिब फिक्र से ताल्लुक रखने वाले जय्यद उलमाए किराम इकट्ठे थे, और उसके पीछे एक ही लफ्ज टाइटल में, सुर्खी में, फ्लैक्स में लिखा हुआ था, इत्तेहाद उम्मत और अबू बकर सिद्दीक। मेरे कायदे ने एक बात कही थी, अली शेर हैदरी ने एक बात कही थी। सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा, एक बंदा मुझे कहता है आप बहुत अच्छे हैं, आप बड़े साहिब बसीरत हैं, आपकी अजमत को सलाम है, और ये बंदा वो है जो कहता है मैं अबू बकर को नहीं मानता, वो मुझे कहता है कि आप बहुत अच्छे आदमी हैं। तो हजरत फरमाया करते थे कि मुझे अपने ऊपर डर पैदा हो जाता है, अरे जिसको अबू बकर पसंद नहीं उसको मैं कैसे पसंद आ गया। तो बात सोचने की है। वो लोग जो कहते हैं कि जनाब हमें उन्होंने कहा आप तो माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, बस अबू बकर अच्छा नहीं था, आप बहुत अच्छे हैं, उमर अच्छा नहीं था, आप बहुत अच्छे हैं, उस्मान अच्छा नहीं था, आप बहुत अच्छे हैं, अली के फैसले ठीक नहीं थे, आपके फैसले बहुत अच्छे हैं, मुआविया ठीक नहीं था, आप बहुत अच्छे हैं। अगर तो उनकी बात सुनकर इसका दिल अली शेर हैदरी की तरह सोचता है कि अरे जिसको नबी के सहाबा पसंद नहीं उसको मैं कैसे पसंद, फिर तो ठीक है। अगर ये इसको तस्लीम कर ले कि नहीं नहीं मुझे तो मानते हैं, मुझे तो मानते हैं, मुझे तो मानते हैं, हाँ वो आपको सब कुछ मानते हैं, बस मुसलमान नहीं मानते। एक आदमी ने कहा, उसने कहा जनाब हमारे यहाँ अकीदा है कि मासूम कभी गलत फैसला नहीं करता, हमारे यहाँ ये अकीदा है कि मासूम का हर डिसीजन दुरुस्त है, हमारे यहाँ ये अकीदा है कि मासूम से खता नहीं होती, और अपने अकीदे के मुताबिक उन्होंने हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में इस राय को कायम किया कि चूंकि वो मासूमा हैं किसी और के अकीदे के मुताबिक, लिहाजा वो खता पर नहीं हो सकती। तो हम कहते हैं आप अपने अकीदे के मुताबिक ज़रा बताएं कि हज़रत अली ने जो हज़रत अबू बकर के हाथ पर बैत की, आपके अकीदे के मुताबिक वो मासूम थे, तो क्या अली ने खता की या नहीं की? आपके अकीदे के मुताबिक हज़रत अली मासूम है, और मासूम का हर फैसला दुरुस्त है, और मासूम कभी कोई गलत फैसला कर सकता ही नहीं, कभी खता कर सकता ही नहीं। तो फिर बताओ अली ने आपके अकीदे के मुताबिक मासूम होने के बावजूद जो उमर के हाथ पर बैत की वो खता थी या नहीं थी? उस्मान के हाथ पर बैत की वो खता थी या नहीं थी? अब जान बचाने के लिए कहता है असल में वो ऊपर ऊपर से बैत थी,
اصل میں وہ اندر سے بیعت نہیں تھی. میں نے کہا بہت اچھا کیا آپ نے بتا دیا. تو پھر اصل میں آپ بھی اوپر سے ابو بکر پہ بیعت کر لیں. تو پھر یعنی کہ چنانچہ آپ بھی اوپر سے عمر کے ہاتھ پر بیعت کر لیں. یعنی کہ چنانچہ پھر آپ بھی حضرت عثمان کے ہاتھ پر اوپر سے بیعت کر لیں. کہتا نہیں میں نہیں مانتا. میں نے کہا کمینے تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ علی بزدل تھا تو بہادر ہے؟ میں اس علی کو مانتا ہوں جس نے دل سے ابو بکر کو مانا. ہم اس علی کو مانتے ہیں جس نے دل سے عمر کو مانا, جس نے دل سے عثمان کو مانا. جب مانا تو مدینے میں مانا, نہیں مانا تو کربلا میں نہیں مانا ہے. ہم اس حسین کو مانتے ہیں, جب مانے تو نانا کے مدینے میں مانے, اور نہ مانے تو پردیس میں کربلا میں نہ مانے. ہم ان کو مانتے ہیں جب مانا تو بھرے مدینے میں مانا, نہ مانا تو گردن دے دی, ہاتھ دیا. علامہ فاروقی شہید فرمایا کرتے تھے اگر ابو بکر خلیفہ وقت برحق نہ ہوتے تو کربلا کا واقعہ مدینے میں ابو بکر کے خلاف پیش آ جاتا. ابو بکر کے خلاف علی اور حسن و حسین کا نہ نکلنا اس بات کی دلیل ہے انہوں نے ابو بکر کو سچا مانا یا نہیں مانا. اور آج حسن و حسین اور علی کے غلام بھی حضرت ابو بکر کو خلیفہ بلا فصل مانتے یا نہیں مانتے. حسن و حسین اور علی کے غلام حضرت عمر فاروق کو بھی خلیفہ برحق مانتے نہیں مانتے. حسن و حسین کے غلام حضرت علی کے غلام حضرت عثمان کو خلیفہ برحق مانتے نہیں مانتے. اور حسن و حسین نے حضرت امیر معاویہ کو اپنا امام مانا یا نہیں مانا؟ بولو مانا یا نہیں مانا؟ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. ارے جب جنتی جوانوں کے سردار معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کرے, تیرے جیسا چریا نہ بھی کرے تو معاویہ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو آج اللہ کا شکر ہے صحابہ اور اہل بیت کی محبت اہل سنت کے دلوں میں ہے یا نہیں؟ 15 اکتوبر کو شہداء اسلام و استحکام پاکستان جرنیل اسلام علامہ اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں آپ پارا ہاکی گراؤنڈ میں کانفرنس منعقد ہو رہی ہے. آپ اس میں تشریف لے جائیں گے؟ تاریخ کون سی ہے؟ اور لاہور میں عظمت صحابہ ملین مارچ ہو رہا ہے. کس تاریخ کو ہو رہا ہے؟ بولو, نہیں پتا؟ ہاں آپ کو باقی نہیں پتا ہوگا کیونکہ آپ کے موبائل وہ ہیں جنہوں نے سر سے ربڑا بنی ہے, جن میں کسی نے سر بنیا ہو. آپ کے پاس دوسرے موبائل نہیں ہوں گے نا جس میں اشتہار آ جاتا ہے. تو لاہور میں عظمت صحابہ ملین مارچ مال روڈ پر ہو رہا ہے. تاریخ کون سی ہے؟ 18 اکتوبر. کون سی؟ بولو, کون سی تاریخ ہے؟ اور 10 اکتوبر کو ایک اور جلسہ ہو رہا ہے, وہ بھی لاہور میں ہو رہا ہے. 4 اکتوبر کو ہو رہا ہے, وہ بھی لاہور میں ہو رہا ہے. ہم سے حکمران پوچھتے ہیں ارے یہ جلسے کتنے کرو گے؟ ہم نے کہا بس جب تک صدیق کے گستاخ کے لیے سزائے موت کا قانون نہ بنے تب تک. کہتے کل بنا دیں تو پھر. میں نے کہا کل تم قانون بناؤ, پرسوں ہم پورے ملک سے تمہیں اس بات کی کمٹمنٹ لے کے دیں گے کہ جس حکومت نے صدیق اکبر کی ناموس کا قانون بنایا ہے وہ حکومت بجلی نہ دے, روٹی نہ دے, نوکری نہ دے. ہمارا وعدہ ہے 2023 کے الیکشن میں سارے ووٹ انہی کو دیں گے, کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے بجلی ضروری نہیں, صدیق ضروری ہے یا نہیں ہے؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے نوکری ضروری نہیں, عمر عثمان و علی کی عزت کا پہرا ضروری ہے. اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ 302 اس کی سزا قتل کی بجائے 1 سال کر دی گئی ہے, کسی کو کوئی قتل کرے تو بدلے میں اس کو قتل نہیں کیا جائے گا, پھانسی پہ نہیں لٹکایا جائے گا, بلکہ اس کو 1 سال جیل میں رکھ کر چھوڑ دیا جائے گا,
تو بتائیں قتل زیادہ ہوں گے یا کم؟ زیادہ ہوں گے یا کم؟ ہم بھی یہی کہتے ہیں جب کسی کو یہ پتا ہوگا صحابہ اور اہل بیت پر بکواس کرنے والے کو سزائے موت دی جائے گی تو گستاخیوں کے واقعات زیادہ ہوں گے یا کم؟ اور اب کیا ہے کہ جو گستاخ صحابہ ہے اس پہ 298 لگاؤ، جس کا مطلب ہے اس کی سزا صرف 3 سال، اور اگر 3 سال سزا نہ ہو جج صرف جرمانہ کر دے تو وہ بھی کر سکتا ہے، اور اگر وہ گرفتاری سے پہلے پکی ضمانت لے لے تو وہ بھی لے سکتا ہے۔ ہمارا پاکستان کے تمام مسلمانوں کا مطالبہ ہے نبی کے یاروں کی، یا یوں کہیں نبی کے گھرانے کی اور نبی کے یارانے کی جو بھی گستاخی کرے سزائے موت ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ اور جو کہتا ہے نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو سزائے موت کا سن کر موت پڑ رہی ہے۔ بے شک سزائے موت کا سن کر اس کو موت پڑ رہی ہے، لیکن انشاءاللہ اس ملک کے امن اور استحکام کے لیے یہ قانون ضروری ہے اور یہ بنے گا۔ اور ہم سمجھتے ہیں جس طرح پاکستان معاشی طور پر اب ترقی کے راستے پر جانے کے قریب ہے، سی پیک ہمارے ملک سے گزرنے کے بعد ہمارے ملک کی ترقی، معاشی ترقی یقینی طور پر اپنے اہداف کو انشاءاللہ حاصل کر لے گی۔ این اس موقع پر آپ سمجھے کہ 10 سال کے بعد ہمارا سی پیک چل چکا ہو اور بالکل ہم معاشی طور پر بہترین پوزیشن پر ہو، این اس وقت میں کوئی بدبخت حضرت ابو بکر صدیق پر، حضرت عائشہ صدیقہ پر بکواس کرے اور پورے ملک کے اندر اہل و سنت سراپا احتجاج ہوں، تو کیا وہ صورتحال ہمارے ملک کو معاشی لحاظ سے بہتر کرنے میں مددگار ثابت ہوگی یا نقصان ہوگا؟ نقصان ہوگا۔ اور ہم سمجھتے ہیں اس ملک کو آنے والے وقت میں معاشی طور پر مستحکم کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ صحابہ اور اہل بیت کی عزت کا قانون فی الفور بننا چاہیے، فی الفور بننا چاہیے۔ کہتے جناب وہ گستاخی کر کے بھاگ گیا، وہ گستاخی کر کے بھاگ گیا، جس طرح دوسرے ملکوں سے ہم اپنے ملک کے دشمنوں کو انٹرپول کے ذریعے پکڑ کے لے آتے ہیں، کیا گستاخ صدیق اکبر کو انٹرپول کے ذریعے نہیں لایا جا سکتا؟ تو لایا جانا چاہیے، نہیں لایا جانا چاہیے؟ اور جس جگہ اسلام آباد کے علاقہ ترامڑی چوک میں اس نے جناب ابو بکر صدیق کی شان میں گستاخی کی ہے، پاکستان کے تمام اہل سنت کا مطالبہ ہے اسی چوک پہ گستاخ صدیق کو سزائے موت دی جائے۔ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ آپ کے جذبے جوان رہیں، آپ اپنی ہمت کو نہ ٹوٹنے دیں۔ ختم نبوت کی تحریک چلی، قانون بنا، وہ لوگوں عطا اللہ شاہ بخاری بھی چلا گیا، ذوالفقار بھٹو بھی چلا گیا، لیکن آج جب بھی بات ہوتی ہے تو ذوالفقار بھٹو کی ہو تو عطا اللہ شاہ بخاری یاد آتا ہے، عطا اللہ شاہ بخاری کی ہو تو ذوالفقار بھٹو کی بات ہوتی ہے، اور ذوالفقار بھٹو کی بات ہو تو اس دور کے علماء مفتی محمود کی بات ہوتی ہے، اس دور کے علماء یوسف بن نوری کی بات ہوتی ہے، اس دور کے علماء تحریک ختم نبوت کے لوگوں کی بات ہوتی ہے۔ قیامت تک صدیق اکبر کی عزت کے قانون کی جب بات آئے گی، عمران خان تمہارا نام زندہ ہو جائے گا ابو بکر کی عزت پہ پہرا دینے کی وجہ سے۔ کوئی نہیں یاد رکھے گا کتنی مہنگائی تھی، کوئی نہیں یاد رکھے گا نوکریاں ملی تھی یا نہیں ملی تھی۔ دنیا کو ایک بات یاد رہ جائے گی کہ عمران خان نے فاروق اعظم کی عزت کا قانون پاس کیا تھا۔ یہ سعادت آپ کو ملی ہے، لے لیں۔ اور جنگ والوں آپ کے نصیب پہ شاباش ہے۔ 1000 سال گزر جائیں گے، عظمت صحابہ کی بات آئے گی تو جنگ کا تذکرہ ہوگا، حق نواز کا تذکرہ ہوگا۔ 1000 سال گزر جائیں گے، اسحاق القاسمی اور اعظم طارق کے تذکرے ہوں گے۔ ہزاروں برس گزر جائیں گے، دنیا بتائے گی یہ جنگ کے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے جرنیل کو قید و بند کی صحبتوں میں بھی صدیق کا ڈنکا بجانے کے لیے جیل میں جتوا کے اسمبلیوں میں پہنچا دیا تھا۔
सिपाही साहबा जिंदाबाद, सिपाही साहबा जिंदाबाद, जब तक सूरज चांद रहेगा। मैं इतना अर्ज करूं, कोरोना और जुमला मुल्क के माशी हालात के सबब मुमकिन है हमारे जंग के डेवलपमेंट के और जुमला तामीर और तरक्की के जो मसाइल हैं उसके अंदर इजाफा हुआ हो, क्योंकि हमें हुकूमती सतह पर जो बजट मिलना था वो मौजूदा मुल्की हालात की वजह से बर वक्त नहीं मिल सका। हम उसकी जुस्तजू जारी रखे हुए हैं, लेकिन जंग के लोगों अपने दिनों पे ये बात लिख लो, आपने अपने इस भाई और बेटे को असेंबली के अंदर नबी की खत्मे नबूवत के लिए भेजा था। आपने अपने इस भाई को असेंबली के अंदर साहब और अहले बैत की इज्जत के लिए भेजा था। मेरी पूरी कोशिश होगी मैं सियासी तौर पर आपके बुनियादी मसाइल को हल कर सकूं, लेकिन तसल्ली रखिएगा जब तक आजम तारक का बेटा सिद्दीक का नौकरेवान में है, किसी में जुर्रत नहीं है सिद्दीक अकबर की नामूस पर बात करने। तेरी जुर्रत को, तेरी जुर्रत को, तेरी सियासत को। असेंबली के अंदर नामूसे रिसालत, नामूसे सहाबा व अहले बैत के तराने मुझ नाचीज के जरिए, आप दोस्तों के ताउन के जरिए, मेरे रब की तौफीक से हमने गाए हैं, जारी रखे हैं। वक्त आएगा जब जंग की बल्दियात में म्यूनिसिपल कारपोरेशन के ऐवानों में बतौरे मेयर के वो शख्स आएगा जिसकी जबान पर सिद्दीक के तराने होंगे। लोग कहते हैं सिद्दीक के तराने, फारूक के तराने यही करने। मैंने कहा नहीं, वो कमले हो, जब ज़हन पे फारूक के तराने हो तो वही बंदा रात को जाग कर फारूक की तरह पहरे भी दे सकता है। जब जबान पे फारूक के तराने होंगे तो अपने हक के हुक्मरानी को फारूक आजम की तरह अदा करने के लिए फिक्रमंद भी वही शख्स हो सकता है जो बात शुरू करे, हम लंदन में थे, हम पेरिस में थे, हम बरतानिया में थे, हम जनाब यहाँ थे, हम वहाँ थे। और जब दुरूद शरीफ पढ़ने की बारी आए तो सूरह इखलास की बारी आए तो दुआए कुनूत की बारी आए तो कहते इतने औखे सवाल साढ़े तू पूछी जाते हो, थाड़े हुए बोया कोई ना हो, इतने औखे सवाल साढ़े तू पूछी जाते। बड़ा जुल्म होया, के होया ने जज रल गया शरीका नाल की बने मैथू दुआए कुनूत पे पूछता। इहो जे भैड़े बंदे तुहाडे नुमाइंदे हो सकते, इहो जे भैड़े बंदे जो तुहाडे कोल वोट मंगे ना मैं आ जा टिकट तैनू जमात तू मैं लै दे सा, बस हिको शर्त बिलाल मरकज लगा जा, पहले 6 कलमे पका, पहले दुआए कनूत पका। वो एक सियासी ने किसी आख्या दुआए कनूत सुबह सुनाओ, अदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कद दुआए कनूत सुनाओ, कहता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। उन्होंने कहा ये दुआए कनूत है, कहता साईं अल्लाह का जिक्र है, बस यही काफी है। हक के हुक्मरानी वही अदा करेगा जिसने किरदार फारूक आजम को पता हो, जिसको पता हो कि जब हजरत उमर आए ना तख्ते खिलाफत पे तो मदीने में आए, लोगों से पूछा वो लोगों बताओ कोई ऐसा काम जो अबू बकर ने किया हो मैंने ना किया हो। उन्होंने कहा उमर एक काम अभी तक तूने ऐसा नहीं किया जो अबू बकर करते थे। कहा बताओ कौन सा? कहा रोजाना सुबह अबू बकर एक रोटी लेके इस पहाड़ की तरफ जाते थे, तुम अब तक वो रोटी लेके पहाड़ की तरफ नहीं गए, आगे का वाक्य हमें पता नहीं। उमर ने फौरन रोटी ली, पहाड़ की तरफ चल पड़े। चलते 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 दूर तक पहुंचे तो देखा गार में एक शख्स अल्लाह की इबादत में मसरूफ है। उमर फारूक को यकीन हो गया कि इसी को रोटी खिलाने के लिए अबू बकर आते होंगे। उमर करीब पहुंचे तो देखा उस शख्स की बिनाई कोई नहीं। उमर समझ गए कि ये बेचारा बिनाई से महरूम है और तन्हाई में अल्लाह की इबादत में मसरूफ है। उमर ने रोटी तोड़कर जब उसके मुंह में डाली, उसने रोकर कहा अबू बकर दुनिया से चला गया। उमर की चीखें निकल गई। कहा तुम्हें कैसे पता चला?
کہا ابو بکر کو پتا تھا میرے منہ میں دانت نہیں، وہ پہلے لقمہ چباتا تھا پھر چبا کے میرے منہ میں دیتا اللہ تو نے بغیر چبایا ہوا لقمہ جو میرے منہ میں دیا، مجھے پتا چل گیا آج ابو بکر نہیں آیا، آج کوئی اور آیا۔ تو ووٹ اسی کو دینا چاہیے جو جانتا ہو ابو بکر عمر کون ہے، جو جانتا ہو عثمان اور علی کون ہے۔ جو دور سے آئے ہیں وہ بھی اس بات کو سمجھ لیں، ووٹ صدیق کی امانت ہونا چاہیے، ووٹ فاروق کی امانت ہونا چاہیے، ووٹ عثمان اور علی کی امانت ہونا چاہیے، ووٹ گنبد خضرا کی امانت ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ آپ کے جذبے جوان رہے تو اب میرے رب نے چاہا تو وہ شہداء کے خون کی برکت اور نتیجے مرتب ہونے کا وقت ہوا چاہتا ہے، ہوا چاہتا ہے انشاءاللہ۔ تگڑے انشاءاللہ تیار ہیں؟ انشاءاللہ۔ وہ کیا شعر ہے، آخری شب ہے سر نہ جھکانا لوگ۔ اور میں آپ تمام سے یہ بھی کہنا چاہوں گا، آپ اپنے گھروں میں میری ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو یہ پیغام دیں کہ اس وقت پورے پاکستان میں اہل و سنت میں جو بیداری ہے، قرآن کہتا ہے کہ جب کبھی تم دشمن کے مقابلے میں نکل آؤ تو پھر ذکر زیادہ کرو، پھر اللہ کی یاد میں اور زیادہ مشغول ہو جاؤ تاکہ اللہ تمہاری مدد کرے۔ گھروں میں میری بہنوں کو، بیٹیوں کو، میری ماؤں کو یہ پیغام دیں، این اس وقت میں جب صحابہ اور اہل بیت کی ناموس کا قانون بنانے کے لیے پورے پاکستان کے غیور مسلمان بیک زبان ہو چکے ہیں، میری بہنیں گھروں میں روزے رکھیں، میری بہنیں گھروں میں دعائیں کریں، میری بہنیں گھروں میں اعتکاف کریں، میری بہنیں صلاۃ الحاجات پڑھیں، نوافل کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کی برکت سے اس ملک کے اندر ابو بکر عمر کا نظام بھی عطا کریں گے اور ان کی عزتوں کے تحفظ کا قانون بھی عطا کریں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد